بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ جھارکھنڈ فیلڈ ورکر کے حوالے سے جو نصاب ہے اس میں مولوی عبدالحق کے حوالے سے جو ہم نے پچھلے سبق میں سوانح پڑھی تھی، آج انہی پر مشتمل 50 معروضی سوالات ہیں۔ آئیے انہیں ہم حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، مولوی عبدالحق کے آباء و اجداد کہاں کے رہنے والے تھے؟ آپشن اے جمال پور علی گڑھ، بی چھتاری بلند شہر، سی سرائے رحمان مراد آباد، ڈی ہاپوڑ میرٹھ۔ اس کا صحیح جواب ہے ہاپوڑ ضلع میرٹھ کے رہنے والے تھے۔ سوال نمبر 2 ہے، مولوی عبدالحق کے آباء و اجداد نے کس عہد میں اسلام قبول کیا تھا؟ آپشن اے شاہ جہاں، بی بہادر شاہ ظفر، سی ہمایوں، ڈی اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے شاہ جہاں کے عہد میں ان کے خاندان نے اسلام قبول کیا تھا۔ سوال نمبر 3 ہے، مولوی عبدالحق کے مورث اعلیٰ کون تھے؟ مطلب وارث میں سے کون تھے، مطلب کون تھے جو ان کے آباء و اجداد میں سے تھے؟ آپشن اے شیخ صادق حسین، بی محمد احمد، سی شیخ محمد انور، ڈی شیخ محمود اللہ۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے شیخ صادق حسین۔ سوال نمبر 4 ہے، مولوی عبدالحق کے والد کا نام کیا تھا؟ آپشن اے شیخ علی حسین، بی محمد طارق، سی حاجی اسلم، ڈی اظہر محمود۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے شیخ علی حسین ان کے والد کا نام تھا۔ سوال نمبر 5 ہے، مولوی عبدالحق کب پیدا ہوئے؟ آپشن اے 1 دسمبر 1880، بی 24 ستمبر 1890، سی 20 اگست 1870، ڈی 1 جنوری 1900 ء۔ اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن سی 20 اگست 1870 ء کو پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 6 ہے، مولوی عبدالحق کہاں پیدا ہوئے؟ آپشن اے سراوا اپنے ننیہال میں، بی بھساول اپنے ددھیال میں، سی علی گڑھ اپنے نانیہال میں، ڈی اٹاوہ اپنے ددھیال میں۔ اس کا صحیح جواب ہے سراوا، جو ہاپوڑ سے متصل ایک گاؤں ہے، وہاں ان کی نانی کا گھر تھا، وہاں وہ پیدا ہوئے ننیہال میں سراوا۔ یاد رکھیے گا، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہاپوڑ میں پیدا ہوئے، ایسا بالکل نہیں ہے، وہ سراوا میں پیدا ہوئے۔ ہاپوڑ اس کے بغل میں ایک گاؤں تھا جہاں ان کی ددھیال تھی۔ سوال نمبر 7 ہے، مولوی عبدالحق کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ آپشن اے ہاپوڑ، بی علی گڑھ، سی اٹاوہ، ڈی کانپور۔ اس کا صحیح جواب ہے ہاپوڑ۔ ہاپوڑ میں ان کی ابتدائی تعلیم ہوئی جہاں ان کی ددھیال تھی۔ سوال نمبر 8 ہے، مولوی عبدالحق نے مڈل کا امتحان کہاں سے پاس کیا؟ آپشن اے 1880 ضلع فیروز پور پنجاب، بی 1898 ضلع علی گڑھ اتر پردیش، سی 1900 ء ضلع الہ آباد اتر پردیش، ڈی 1902 ضلع رانچی بہار۔ اس کا صحیح جواب ہے 1880 میں انہوں نے مڈل کا امتحان پاس کیا ضلع فیروز پور پنجاب سے۔ سوال نمبر 9 ہے، مولوی عبدالحق علی گڑھ کب گئے؟ اس کا آپشن اے ہے 1888، بی ہے 1882، سی ہے 1988، ڈی ہے 1982۔ تو یہ تو دونوں کٹ گئے، سی اور ڈی۔ اے اور بی میں ہے تو آپشن اے زیادہ موزوں ہے کہ 1888 میں انہوں نے مڈل پاس کیا، اس کے بعد فوراً وہ علی گڑھ چلے گئے۔ سوال نمبر 10 ہے، مولوی عبدالحق نے علی گڑھ کے کس کالج میں داخلہ لیا؟ آپشن اے ایم یو کالج، بی وی ایم کالج، سی ایم ایم کالج، ڈی ایم اے او کالج۔ اس کا صحیح جواب ہوگا ایم اے او کالج علی گڑھ، آپشن ڈی۔ سوال نمبر 11 ہے، ایم اے او کا فل فارم کیا ہے؟ آپشن اے محمڈن اینگلو اورینٹل کالج، بی مسلم عربک اورینٹل کالج، سی موسیٰ اینگلو اورینٹل کالج، ڈی مسیح آئیڈیل آنرری کالج۔ اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن اے محمڈن اینگلو اورینٹل کالج علی گڑھ۔ سوال نمبر 12 ہے، مولوی عبدالحق نے میٹرک کا امتحان کب پاس کیا؟ ہم جانتے ہیں کہ 1888 میں مڈل کا امتحان پاس کیا، تو 2 سال کا اندازہ لگائیے، 2-3 سال کا اسی میں پاس کیا ہوگا۔ آپشن اے 1891، بی 1899، سی 1901، ڈی 1905۔ اس کا صحیح جواب ہے 1891 ء۔ سوال نمبر 13 ہے، مولوی عبدالحق نے انٹر کا امتحان کب پاس کیا؟ تو
تو جب میٹرک پاس کیا 91 میں تو انٹر کیا ہوگا اس سے 2 سال بعد، تو آپشن اے ہے 1893، یہی مناسب جواب ہے، اسی کو یاد کیجئے گا آپ لوگ۔ سوال نمبر 14 ہے، مولوی عبدالحق نے بی اے کا امتحان کب اور کہاں سے پاس کیا؟ آپشن اے 1895 MAO کالج، بی 1897 علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، سی 1899 الہ آباد یونیورسٹی، ڈی 1900 بنارس ہندو یونیورسٹی۔ تو آپشن اے زیادہ موزوں ہے، کیونکہ میٹرک انٹر انہوں نے کیا ہے 1893 میں، تو 95 زیادہ موزوں ہے۔ MAO کالج محمڈن اینگلو اورینٹل کالج علی گڑھ سے آپشن اے صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 15 ہے، مولوی عبدالحق کی بیوی کا نام کیا تھا؟ اردو ادب میں خاصا اختلاف ہے کہ مولوی عبدالحق نے شادی کی تھی یا نہیں، لیکن تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے شادی کی تھی، لیکن انہیں اس بات کا احساس تھا کہ ہم اس کے حق کو ادا نہیں کر پائیں گے، لہٰذا انہوں نے طلاق دے دیا تھا، لیکن شادی ہوئی تھی۔ آپشن اے ہے ذکر النساء بیگم، بی حمید النساء بیگم، سی وحید النساء بیگم، سی شریف النساء بیگم۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے ذکر النساء بیگم کے نام اور خاتون سے ان کی شادی ہوئی تھی۔ سوال نمبر 16 ہے، مولوی عبدالحق نے علی گڑھ میں تقریباً 7 سال قیام کیا، وہاں ان کی کن سے قربت رہی، مطلب کن سے قریب رہے وہ؟ آپشن اے محسن الملک، بی نذیر احمد، سی ظاہر دار بیگ، ڈی سر سید احمد خان۔ اس کا صحیح جواب ہے سر سید احمد خان۔ سر سید صاحب بھی ان کو بہت عزیز رکھتے تھے اور یہ بھی ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ان کو موقع ملا تھا، لہٰذا آپشن ڈی صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 17 ہے، علی گڑھ کے بعد مولوی عبدالحق تلاش روزگار کے لیے کہاں گئے؟ پڑھائی ختم ہونے کے بعد وہ تلاش روزگار کے لیے چلے گئے، کہاں؟ وہ پوچھ رہا ہے۔ آپشن اے بھوپال، بی مدراس، سی دہلی، ڈی ممبئی۔ آپشن ڈی صحیح جواب ہے، بمبئی گئے تھے وہ تاکہ وہاں پہ کچھ نوکری کر سکیں۔ سوال نمبر 18 ہے، بمبئی میں مولوی عبدالحق کی ملاقات کن سے رہی؟ کن سے ملاقات ہوئی وہاں جا کر؟ آپشن اے کرش چندر، بی ابوالکلام آزاد، سی نواب فصیح الملک، ڈی محسن الملک۔ اس کا صحیح جواب ہے محسن الملک سے ان سے ملاقات رہی، ان کے سفارش پر انہوں نے کچھ دن کام کیا، لیکن اسی سال وہ وہاں سے چلے گئے۔ سوال نمبر 19 ہے، بمبئی سے حیدرآباد مولوی عبدالحق کن کے سفارشی خط سے گئے تھے؟ تو ممبئی میں رہے وہ، اس کے بعد وہ محسن الملک نے خط لکھا اور اس سفارشی خط لے کر وہ حیدرآباد چلے گئے، تو یہاں بھی آپشن اے زیادہ موزوں ہے، محسن الملک کے سفارشی خط لے کر وہ گئے تھے۔ سوال نمبر 20 ہے، مولوی عبدالحق حیدرآباد کب تشریف لے گئے؟ تو 1895 میں وہ بمبئی گئے تھے اور اسی سال کے آخر میں وہ چلے گئے تھے بمبئی سے حیدرآباد، تو آپشن اے زیادہ موزوں ہے، 1895 عیسوی کو وہ حیدرآباد گئے تھے، آپشن اے صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 21 ہے، حیدرآباد میں مولوی عبدالحق نے مدرسہ آصفیہ میں صدر مدرس کا عہدہ کب سنبھالا؟ وہاں گئے، وہاں بھی سفارشی خط، کیونکہ حیدرآباد کے نواب تھے محسن الملک، تو ان کے نام سے لوگوں نے ان کو رکھ لیا اپنے ہاں ملازم، لیکن ان کی محنت اور مشقت کے بدولت انہیں پروموشن مل گیا اور ایک اسکول کے صدر مدرس یعنی ہیڈ بن گئے۔ کب بنے وہ؟ آپشن اے 1899، بی 1910، سی 1920، ڈی 1930۔ اور اس کا صحیح جواب ہے 1899 عیسوی کو وہ مدرسہ آصفیہ کے صدر مدرس بن گئے۔ سوال نمبر 22 ہے، مولوی صاحب کو محکمہ تعلیم حیدرآباد سے عارضی طور پر منسلک ہونے کا موقع کب ملا؟ مطلب جب حیدرآباد گئے تو انہوں نے پاؤں پھیلانا شروع کیا اور محکمہ تعلیم یعنی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں وہ ٹیمپروری طور پر منسلک ہو گئے۔ کب ہوئے؟ آپشن اے 1911، بی 1923، سی 1940، ڈی 1947۔ اس کا صحیح جواب ہے 1911 عیسوی کو وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے منسلک ہو گئے، ٹیمپروری طور پر کام کرنے لگے اور وہاں ان کو اپنے ہنر دکھانے کا موقع ملا۔ سوال نمبر 23 ہے، مولوی عبدالحق کو کس کام سے فطری مناسبت تھی؟ آپشن اے موسیقی یعنی گانا بجانا، بی تصنیف و تالیف، سی سیر و تفریح، ڈی کالم نویسی۔
تو یہ بات جگ ظاہر ہے، سب جانتے ہیں کہ ان کو تصنیف و تالیف سے خاص مناسبت تھی، لکھنے پڑھنے سے ان کو خاص لگاؤ تھا۔ آپشن بی صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 24 ہے، مولوی عبدالحق نے حیدرآباد میں کس رسالے کی ادارت کی؟ آپشن اے ادبی دنیا، بی افسر، سی ہمایوں، ڈی رنگ۔ تو حیدرآباد جب گئے تو وہاں کچھ اچھے لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ پہلے وہاں رسالہ نکلتا تھا افسر نام کا، افسر میں ان کو ایڈیٹر کے حیثیت سے کام کرنے کا موقع ملا۔ تو آپشن بی بالکل صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 25 ہے، حیدرآباد کے بعد مولوی صاحب کہاں گئے؟ حیدرآباد میں اچھا خاصا دن قیام کیا انہوں نے، اس کے بعد وہ کہاں گئے وہ پوچھ رہا ہے۔ آپشن اے احمد آباد، بی اورنگ آباد، سی دولت آباد، ڈی غازی آباد۔ اس کا صحیح جواب ہے اورنگ آباد۔ اورنگ آباد دکن والا، بہار والا نہیں۔ اورنگ آباد دکن چلے گئے، وہاں انہوں نے پھر اپنا نئی فصل اگائی۔ 26 ہے، اورنگ آباد میں جہاں مولوی صاحب رہتے تھے اس بنگلے کا کیا نام تھا؟ آپشن اے حق منزل، بی اردو معلیٰ، سی اردو، ڈی باغ اردو باغ۔ تو اس کا صحیح جواب ہے اردو باغ۔ اردو باغ انہوں نے نام رکھا تھا اپنے بنگلے کا۔ آپشن ڈی صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 27 ہے، اردو باغ میں کون مالی کام کرتا تھا؟ مولوی صاحب نے ایک خاکہ لکھا ہے اور اس میں اس مالی کا ذکر کیا ہے، اس پر خاکہ لکھا ہے، اور کیونکہ وہ اردو باغ میں کام کرتا تھا۔ آپشن اے ہے نامدیو، بی حشرات، سی مملکت خداداد، ڈی کامدھینو۔ تو آپشن اے ہے نامدیو۔ نامدیو مالی کے نام سے ایک خاکہ بھی ہے جو ان کے مجموعے چندہم اثر میں شامل ہے، وہ خاکوں کا مجموعہ ہے۔ خاکہ اسکیچ کو بولتے ہیں، قلم کے ذریعے کسی آدمی کی ایسی تصویر بنانا جو چلتا پھرتا نظر آنے لگے، یہی اسکیچ ہے، یہی خاکہ ہے۔ سوال نمبر 28 ہے، انجمن ترقی اردو کا آغاز کب ہوا؟ آپشن اے 1903 علی گڑھ، آپشن بی 1905 میرٹھ، آپشن سی 1907 بہاولپور، ڈی 1911 کراچی۔ اس کا صحیح جواب ہے 1903 عیسوی علی گڑھ۔ علی گڑھ میں اس کا قیام باضابطہ طور پر نہیں ہوا لیکن ہو گیا بس۔ سوال نمبر 29 ہے، مولوی عبدالحق کو انجمن ترقی اردو کا سیکریٹری کب مقرر کیا گیا؟ بعض لوگ جانتے ہیں کہ انجمن ترقی اردو اور مولوی عبدالحق اس میں بامسمہ ہو گئے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو گئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ جڑے تھے بلکہ دوسرے لوگوں نے اس کو قائم کیا۔ البتہ مولوی صاحب کو جب سیکریٹری بن کر کام کرنے کا موقع ملا تب انہوں نے اپنا جوہر دکھایا۔ کب بنے وہ؟ آپشن اے 1912، بی 1917، سی 1935، ڈی 1950۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے 1912 عیسوی کو۔ سوال نمبر 30 ہے، دارالترجمہ کا قیام کب عمل میں آیا؟ دارالترجمہ حیدرآباد میں ایک ادارہ تھا جہاں ٹرانسلیشن ورک ہوتا تھا، انگریزی یا دوسری کتاب زبان کے تراجم کو اردو میں کیا جاتا تاکہ اردو کے بچے اس سے مستفید ہوں، اور میتھمیٹکس ہے، ریاضی اور مطلب سائنس ہے، جغرافیہ ہے، جتنے بھی علوم ہیں سب کا ترجمہ لوگوں نے کیا ہے۔ آپشن اے ہے 1917، بی 1922، سی 1925، ڈی 1930۔ تو دارالترجمہ عثمانیہ کا قیام میں آیا ہے 1917 عیسوی کو۔ آپشن اے صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 31 ہے، اورنگ آباد کالج سے مولوی عبدالحق نے کون سا رسالہ جاری کیا؟ انہوں نے دیکھا کہ بچے ہیں جو بچوں کے اندر ذہنی صلاحیت ہے لیکن یہاں کوئی رسالہ نہیں نکل رہا ہے، تو اورنگ آباد کالج سے انہوں نے ایک رسالہ نکالا جس کا نام تھا نورس۔ آپشن اے، آپشن بی سب رس، سی ہاسیہ رس، ڈی دل رس۔ تو صحیح جواب اس کا ہے نورس۔ نورس نام سے انہوں نے رسالہ نکالا۔ سوال نمبر 32 ہے، اورنگ آباد کالج سے مولوی عبدالحق کب سبکدوش ہوئے؟ آپشن اے 1929، بی 1940، سی 1947، ڈی 1949۔ اس کا صحیح جواب ہے، تو یہ سبکدوش مطلب ریٹائر ہو گئے 1929 عیسوی کو، یہ کالج سے ریٹائر ہو گئے۔ سوال نمبر 34 ہے، اورنگ آباد سے مولوی عبدالحق نے کہاں کا رخت سفر باندھا؟ مطلب اورنگ آباد میں رہنے کے بعد وہ واپس کہاں آ گئے؟ آپشن اے احمد آباد، بی دولت آباد، سی وزیر آباد، ڈی حیدرآباد۔ اس کا صحیح جواب ہے واپس وہ حیدرآباد آ گئے اور پھر حیدرآباد آ کر کچھ کام کیا۔ سوال نمبر 34 ہے، حیدرآباد سے مولوی صاحب مولوی عبدالحق کب منتقل ہوئے؟ مطلب حیدرآباد میں بھی رہے لیکن زیادہ دن کے بعد وہ
دلی کی طرف لوٹ رہے تھے تو کہا کہ بھائی دلی چلتے ہیں. تو وہاں سے کب لوٹے وہ؟ آپشن اے 1939، بی 1944، سی 1947، ڈی 1955. اس کا صحیح جواب ہے 1939 عیسوی کو، 1939 کو وہ مولوی عبدالحق حیدرآباد سے دلی واپس آ گئے. سوال نمبر 35 ہے، مولوی عبدالحق پاکستان کب ہجرت کر گئے؟ اب جانتے ہیں کہ 1947 میں ملک دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ہندوستان اور پاکستان. جو مسلم حضرات تھے، جو پیسے والے تھے، وہ ہندوستان چھوڑ کر جانے لگے، تو اس میں مولوی عبدالحق بھی چلے گئے. کب گئے؟ آپشن اے 1949، بی 1955، سی 1960، ڈی 1961. تو آپشن اے صحیح جواب ہے، 1949 عیسوی کو وہ چلے گئے. جب دیکھا انہوں نے کہ انجمن ترقی اردو کی جو لائبریریاں ہیں اس کو لوگوں نے جلا دی ہیں اور طرح طرح کے فسادات رونما ہو رہے ہیں، تو انہوں نے لگا کہ یہ اچھی جگہ نہیں ہے میرے لیے، لہٰذا وہ جائے امان کی تلاش میں وہ وہاں ہجرت کر گئے. سوال نمبر 36 ہے، مولوی عبدالحق کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ آپشن اے 16 اگست 1961 کراچی، بی 1 جنوری 1962 دلی، سی 2 جولائی 1963 لاہور، ڈی 31 دسمبر 1964 بلوچستان. اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے 16 اگست 1961 عیسوی کو کراچی میں ان کا انتقال ہوا. سوال نمبر 37 ہے، مولوی عبدالحق حیات اور علمی خدمات کس کی تحقیقی کتاب ہے؟ آپشن اے شہاب الدین ثاقب، بی قمر الہدیٰ فریدی، سی طارق شتاری، ڈی عشرت ظہیر. تو مولوی عبدالحق حیات اور علمی خدمات یہ ڈاکٹر یعنی پروفیسر شہاب الدین ثاقب کی کتاب ہے. ریختہ پر موجود ہے اور یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ریٹائر ہوئے ہیں. کافی اہم اور ضخیم کتاب ہے، تمام چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے اور جو میں نے سوالات بنائے ہیں اسی کتاب سے بنائے ہیں. سوال نمبر 38 ہے، مولوی عبدالحق کو بابائے اردو کا خطاب کس نے دیا؟ آپشن اے محمد یوسف، بی جیلانی کامران، سی محمد شہزاد، ڈی عامر محمد. تو حیدرآباد میں ایک طالب علم تھے محمد یوسف جنہوں نے مولوی عبدالحق کو بابائے اردو کا خطاب دیا. تو پھر اس کے بعد اتنا یہ مشہور ہوا کہ بابائے اردو کے نام سے یہ مشہور ہو گئے. تو آپشن اے صحیح جواب ہے محمد یوسف. سوال نمبر 39 ہے، محمد یوسف کس کالج سے وابستہ تھے؟ آپشن اے جامعہ ازہر، بی جامعہ ملیہ، سی جامعہ ہمدرد، ڈی جامعہ عثمانیہ. اس کا صحیح جواب ہے جامعہ عثمانیہ، حیدرآباد سے منسلک تھے، وہیں پڑھتے تھے وہ. سوال نمبر 40 ہے، قواعد اردو کس کی کتاب ہے؟ آپشن اے عبدالحق، بی محمد حسن عسکری، سی شمس الرحمن فاروقی، ڈی رحمان عباس. اس کا صحیح جواب ہے اے مولوی عبدالحق. سوال نمبر 41 ہے، اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیاء کرام کا حصہ کس کی کتاب ہے؟ آپشن اے اکرام الحق، بی وحید الحق، سی ممتاز الحق، ڈی عبدالحق. تو یہ کتاب ہے مولوی عبدالحق کی کتاب ہے. بہت اہم کتاب تصور کی جاتی ہے کہ اردو کی پیدائش کے حوالے سے جو نظریات ہیں اس میں صوفیاء کرام کی خوب خدمت رہی ہیں. صوفیاء بولتے ہیں صوفی لوگ، صوفی ایک ہوتے تھے، ان کی خدمات رہی ہیں اردو کے حوالے سے. آپشن ڈی بالکل صحیح جواب ہے. بہت پتلی سی کتاب ہے، آپ کو ان سے مستفید ضرور ہونا چاہیے. 40-45 صفحے کی کتاب ہے. سوال نمبر 42 ہے، سرسید کے حوالے سے مولوی عبدالحق نے کون سی کتاب لکھی ہے؟ تو سرسید کے حوالے سے کون سی کتاب لکھی ہے؟ آپشن اے ہے سرسید احمد خاں حالات و افکار، بی سرسید کی سوانح ایک بازدید، سی حیات جاوید، ڈی سرسید کے رفقا کی خدمات. آپشن اے صحیح جواب ہے سرسید احمد خاں حالات و افکار. یہ کتاب لکھی ہے انہوں نے سرسید احمد خاں کے حوالے سے مولوی عبدالحق نے. سوال نمبر 43 ہے، سرسید احمد خاں حالات و افکار کب شائع ہوئی؟ آپشن اے ہے 1959، بی 1972، سی 1980، ڈی 1999. تو یہ ان کی زندگی میں شائع ہوئی تھی. 61 میں ان کا انتقال ہوا، تو اس سے پہلے. اور جتنی تاریخیں ہیں بی سی ڈی اس میں ان کے وفات کے بعد کا ذکر ہے، لہٰذا آپشن اے صحیح ہے، 1959 عیسوی کو یہ کتاب شائع ہوئی تھی. سوال نمبر 44 ہے، مولوی عبدالحق کے خاکوں کا مجموعہ کون سا ہے؟ آپشن اے وہ کیا انسان تھے، بی وہ کیا دین تھے، سی ہم نفسان رفتہ، ڈی چند ہم عصر. تو چند ہم عصر یہ ان کے خاکوں کا مجموعہ ہے. 45 نمبر ہے، مولوی عبدالحق کس حیثیت سے مشہور ہیں؟ آپشن اے خاکہ نگار، بی افسانہ نگار، سی ناول نگار، ڈی داستان نگار. تو اس میں 4 آپشن میں آپشن اے زیادہ موضوع ہے، خاکہ نگار اسکیچ رائٹر کے حیثیت سے زیادہ مشہور ہے. سوال نمبر 46 ہے، ذیل میں محقق کے حیثیت سے کون معروف ہے؟ محقق تحقیق کرنے والا، کسی بات کو ریسرچ کرنے والا،
از سر نو دریافت کرنے والا؟ آپشن اے مرزا غالب، بی الطاف حسین حالی، سی نواب مصطفیٰ خان شیفتہ، ڈی مولوی عبدالحق۔ اس کا جواب ہوگا محقق کی حیثیت سے مولوی عبدالحق۔ سوال نمبر 47 ہے، مرحوم دلی کالج کس کی تصنیف ہے؟ آپشن اے گیان چند جین، بی وارث علوی، سی عبدالحق، ڈی رشید حسن خان۔ اس کا بھی صحیح جواب ہوگا مولوی عبدالحق۔ مرحوم دلی کالج یہ کتاب ہے مولوی عبدالحق صاحب کی۔ سوال نمبر 48 ہے، مولوی عبدالحق کا انتقال کس ملک میں ہوا؟ آپشن اے افغانستان، بی جاپان، سی پاکستان، ڈی ہندوستان۔ اس کا صحیح جواب ہوگا سی پاکستان میں ہوا۔ پیدا ہوئے تھے اتر پردیش ہندوستان میں اور انتقال ہوا کراچی پاکستان میں۔ سوال نمبر 49 ہے، مولوی عبدالحق کس صدی کے فنکار ہیں؟